السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ڈیجیٹل اسباق کے اس تعلیمی سفر سے کافی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو چلیے ہم اس تعلیمی سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آج کے اس سبق کو اس میں جوڑتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اشکال یعنی شیپس، جس کی دوسری قسط میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بچوں، ہم نے اس سبق کے پہلے حصے میں مختلف قسم کی چیزوں اور ان کے الگ الگ اشکال کے بارے میں کافی دلچسپ معلومات حاصل کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے الگ الگ شکل رکھنے والی چیزوں کو ریاضی کے بنیادی اشکال کے ساتھ درجہ بندی بھی کی تھی، جس کو حذیفہ نے ایک مشغلے کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا تھا۔ امید ہے آپ وہ ساری باتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھے ہوں گے اور مزید اس میں اضافہ کیے ہوں گے۔ تو چلیے ہم اس سبق کے دوسرے حصے میں اسی طرح کی اور مزیدار معلومات کو جوڑتے ہوئے ہم اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ تو بچوں، سبھی تیار ہیں نا سیکھنے کے لیے؟ ویری گڈ۔ تو چلیے پھر ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو تصویر میں کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں، یہ گیند ہے، بال۔ ویری گڈ، صحیح کہا۔ اچھا بچوں، ہم اگر اس کے اطراف میں ایک خاکہ بنائیں تو ہمیں اس طرح کی ایک شکل حاصل ہوگی۔ دیکھیے گا کہ ہم نے گیند کے اطراف میں خاکہ بنایا اور ہمیں اس طرح کی شکل حاصل ہوئی۔ اس شکل کو ہم گیند نما شکل کہیں گے اور ریاضی میں ہم اس کو ایک بنیادی شکل کے طور پہ مانیں گے۔ چلیے اسی طرح اس شکل کو دیکھیے۔ یہاں پر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہاں، یہاں پر اینٹیں ہیں، کئی ساری اینٹیں ہیں۔ ان میں سے ایک اینٹ یہاں پر آپ کو بتلائی گئی ہے۔ اس کے بھی اگر ہم اطراف میں ایک خاکہ بنائیں اس طرح سے تو ہمیں ایک اور بنیادی شکل حاصل ہوگی۔ اینٹ نما شکل بھی ہم ریاضی کے بنیادی شکلوں میں اس کا شمار کریں گے۔ چلیے اسی طرح ہم ایک اور شکل دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہاں، یہ سموسے ہے۔ ویری گڈ۔ اور ان سموسوں میں سے ہم نے ایک سموسہ الگ کیا ہے۔ چلیے پھر اس کے بھی اطراف میں ہم خاکہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیسی شکل حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے گا اس طرح سے ہمیں یہ شکل حاصل ہوئی۔ اس کو ہم ریاضی کی بنیادی شکل میں سے ایک شکل مانیں گے اور اسے ہم کہیں گے سموسہ نما شکل۔ چلیے اس طرح ہم ایک اور شکل کو بھی دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں، یہ کیرم بورڈ ہے، بالکل صحیح۔ چلیے پھر ہم اس کے اطراف بھی خاکہ بنا کر دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں کیسی شکل حاصل ہوئی دیکھیے تو صحیح۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بنیادی شکل ہے ریاضی کی، جس کو ہم کیرم بورڈ جیسی شکل یا پھر اس شکل کے جیسی ہم ایک اور چیز کا بھی نام رکھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ شکل آپ اس چیز کو کہیں دیکھے ہو؟ اس کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، یہ پانسا ہے۔ اس سے ہم سانپ سیڑھی یا دوسرے کھیل کھیلتے ہیں۔ ہاں بچوں، تو ہم اس شکل کو کیرم بورڈ نما یا پانسا نما شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے الگ الگ شکلیں جو دیکھی وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ہم نے گیند نما شکل دیکھی جس کا خاکہ ہمیں اس طرح سے حاصل ہوا، اور اینٹ نما شکل جو ہمیں ایسی حاصل ہوئی، اور سموسہ جیسی شکل جو ہمیں اس طرح سے حاصل ہوئی، اور پھر یہ کیرم بورڈ جیسی شکل جو ہمیں اس طرح سے حاصل ہوئی۔ تو یہ شکلیں ریاضی کی بنیادی شکلیں کہلائیں گی۔ پیارے بچوں، یہاں پر اینٹ نما شکل اور پانسا نما شکل، یہ دونوں شکلوں میں آپ کو کچھ مشابہت یا فرق محسوس ہو رہا ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں ایک جیسی ہی تو نظر آ رہی ہیں۔ کیا آپ کا اس کے بارے میں ایسا ہی خیال ہے؟ جی ہاں، یہ کچھ حد تک ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن اگر ہم انہیں غور سے دیکھیں تو اینٹ نما شکل جو ہے وہ چاروں طرف سے برابر لمبائی والی نہیں ہوتی۔ اس کے مقابل اگر ہم کیرم بورڈ نما یا پانسا نما شکلوں کو دیکھیں تو اس کی چاروں طرف لمبائی
ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ تو ہم کیرم بورڈ یا پانسا نما شکل کسے کہیں گے؟ جس کی شکل میں چاروں طرف کی لمبائی ایک جیسی ہو۔ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ویری گڈ۔ تو چلیے پھر ہم ان شکلوں کے متعلق ایک مشق انجام دیتے ہیں۔ ایک جیسی شکلوں کو جوڑیے۔ یہاں پر آپ کو دونوں جگہ پر الگ الگ شکلیں دکھائی دے رہی ہوں گی۔ ہمیں ان دونوں میں ایک جیسی شکلوں کو جوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک شکل جوڑ کر دکھائی گئی ہے۔ دیکھیے یہ شکل اور یہ شکل ایک جیسی ہیں، اسی لیے انہیں جوڑ دیا گیا ہے۔ اب بتائیے پھر یہ جو شکل ہے اس جیسی شکل ان میں سے کون سی ہے؟ کیا یہ پیلی شکل اس جیسی ہے؟ جی ہاں، نہیں۔ تو پھر کیا یہ شکل اس شکل کے جیسی ہے؟ ہاں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو چلیے پھر انہیں ہم جوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ شکل دیکھیے، کیا یہ شکل اس پیلی شکل جیسی ہے؟ نہیں، تو باقی بچی اس شکل کے جیسی یہ شکل ہے۔ تو چلیے پھر ہم ان دونوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں، اور آخر میں یہ جو شکل بچی ہے پیلی جو گیند نما ہے، اس کو ہم اس جیسی شکل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ بہت خوب بچوں، آپ تو بالکل درستگی اور بالکل تیزی کے ساتھ اس کو سمجھ چکے ہو، اور آپ نے اس سوال کو بھی بالکل آسانی سے حل کر لیا ہے۔ بہت خوب۔ چلیے پھر ہم اس کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے ایک اور سوال کے ذریعے سے اس کی مشق کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو جو روبوٹ نظر آ رہا ہے اس پر غور تو کریے۔ اسے ان چاروں شکلوں سے ملا کر ہی بنایا گیا ہے۔ یہاں اس کے ہاتھ کی مٹھی یہ گول شکل سے ہے، گیند نما شکل، اور یہاں پر اس کا جسم یہ پانسا نما شکل سے ہے، اور اسی طرح اسے ان چار شکلوں سے ملا کر ہی بنایا گیا ہے۔ تو چلیے ہم اسے بھی ان کی شکلوں کے مناسبت سے رنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے سر پر جو ٹوپی ہے اس کے بارے میں بتائیے، اس میں کون سا رنگ ہوگا؟ جی، لال رنگ یا نیلا؟ ہاں، ویری گڈ، نیلا رنگ ہوگا۔ تو چلیے اس میں ہم نیلا رنگ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا چہرہ، اس کے بارے میں بتائیے کون سا رنگ یہاں پر ہوگا؟ یہ ہرا رنگ یا گلابی؟ ہاں، یہ گلابی رنگ۔ تو چلیے پھر اس میں ہم گلابی رنگ کر دیتے ہیں۔ اور اس کی آنکھیں، آنکھوں پر غور کریے اور بتائیے کہ یہ کون سی شکل میں ہے؟ کیا یہ ہرے رنگ کی ہوں گی یا لال رنگ کی؟ جی دیکھیے، ہاں، یہ آنکھیں چاروں طرف سے برابر دکھ رہی ہے، تو یہ لال رنگ کی ہوں گی۔ تو اس میں ہم لال رنگ کر دیتے ہیں۔ اور اس کی ناک میں کون سا رنگ ہوگا؟ ہاں، اس میں نیلا رنگ ہم کریں گے۔ اور اس کے کانوں میں کون سا رنگ ہوگا؟ جی ویری گڈ، یہاں پر ہرا رنگ ہوگا۔ اور اس کا گلا، یہاں پر کون سا رنگ ہوگا؟ جی دیکھیے، کیا لال رنگ یا ہرا رنگ؟ جی ہاں، یہ ہرے رنگ کا ہوگا۔ تو چلیے اس میں ہم ہرا رنگ کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بارے میں بتائیے، یہاں پر اس کا جسم، اس میں کون سا رنگ ہوگا؟ جی ہاں، یہاں پر لال رنگ ہوگا۔ تو چلیے پھر اسے بھی ہم لال رنگ کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہاں پر جو گنڈیاں نما آپ کو دکھ رہی ہیں، اس میں کیا رنگ ہوگا؟ جی، یہ ساری کی سارے ایک جیسی ہیں، اور اس میں یہ گلابی رنگ ہوگا۔ تو چلیے اس میں ہم گلابی رنگ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کاندھوں کے جوڑ، اس میں کون سا رنگ ہوگا؟ جی، اس میں نیلا رنگ ہوگا۔ اور اس کے نیچے جو ہاتھ کا حصہ ہے اس میں کون سا رنگ ہوگا؟ ویری گڈ، یہاں پر ہرا رنگ ہوگا۔ بالکل درستگی کے ساتھ اسی طرح جوابات دیتے جائیے۔ یہاں پر یہ جو ہاتھ کا جو اگلا حصہ ہے یہاں پر کون سا رنگ ہوگا؟ دیکھیے تیزی سے، ہاں گلابی رنگ، ویری گڈ، جلدی بتانا ہے آپ کو۔ یہ پیروں میں، ویری گڈ، ہرا رنگ۔ اور آخر میں یہ تلووں میں، یہاں پر کون سا رنگ ہوگا؟ جی ویری گڈ، نیلا رنگ۔ اس طرح ہم نے اس روبوٹ کو ان شکلوں کے رنگوں کی مناسبت سے خوبصورت رنگ میں رنگ دیا ہے۔ شاباش۔ دیکھا بچوں، کس طرح سے ہم نے
الگ الگ شکلوں کو استعمال کر کے ایک خوبصورت سا روبوٹ تیار کیا اور پھر اس شکلوں کے رنگوں کی مناسبت سے اس کو رنگ بھی کیا۔ کیا آپ اس طرح کی شکلیں اور بنانا چاہتے ہو؟ کیا آپ کو اس طرح کی شکلیں بنانا سیکھنا ہے؟ ہاں، تو چلیے ہم سبق کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان 4 شکلوں کو ملا کر ہم الگ الگ شکلیں بنا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے کچھ الگ الگ رنگوں والے کاغذ لیے اور ان کے ان شکلوں والے ٹکڑے نکال لیے۔ یہاں دیکھیے، یہاں ہم نے گول گیند نما ٹکڑا نکالا ہے، اور یہ اینٹ نما ٹکڑا ہے، اور پھر یہ کیرم بورڈ یا پانسا نما ہے۔ اس طرح ہم نے الگ الگ شکلوں میں اس کے ٹکڑے نکالے ہیں۔ چلیے اس کو ہم جوڑتے ہوئے ایک دلچسپ شکل بناتے ہیں۔ دیکھا بچوں، کس طرح سے ہم ان شکلوں کو جوڑ کر ایک مزیدار ریل گاڑی کی تصویر بنائی ہے۔ امید ہے آپ کو کافی دلچسپ وہ لگی ہوگی۔ تو چلیے اس طرح کی ہم ایک اور شکل آپ اور ہم مل کر بناتے ہیں۔ تیار ہیں آپ؟ اس مرتبہ بھی ہم نے کاغذ کے ٹکڑوں کو الگ الگ شکلوں میں کاٹا ہے اور انہیں ہم جوڑ کر اس جیسی شکل بنائیں گے۔ چلیے آپ میری مدد کیجئے کہ کون سا ٹکڑا ہم کہاں پر لگائیں گے۔ بتائیے، سب سے پہلے ہم یہ ٹکڑا کہاں پر لگائیں گے؟ دیکھیے، کیا یہاں پر اسے لگایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ یہیں کا ہے۔ تو چلیے ہم اسے گوند کی مدد سے چپکا دیتے ہیں، یہاں پر لگائیں گے اس طرح۔ اب دوسرا ٹکڑا لیتے ہیں، اس ٹکڑے کو بولیے، اس ٹکڑے کے بارے میں بتائیے کہ یہ کہاں لگے گا؟ کیا یہاں پر؟ جی نہیں، بتائیے پھر۔ ہاں، یہ یہاں پر اس کے سر پر لگے گا۔ تو چلیے اسے بھی ہم گوند کی مدد سے یا گم کی مدد سے چپکا دیتے ہیں۔ اب پھر اگلے ٹکڑے کی باری، اس کو دیکھیے۔ اب بتائیے کہ یہ ٹکڑا کہاں پر لگے گا؟ کیا یہ اس کے پیروں پر لگے گا؟ جی، یہ اس جیسی شکل کا نہیں ہے۔ ہاں، یہ یہاں پر لگے گا، ہاتھوں پر۔ تو چلیے ہم اس کو وہیں پر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا ہاتھ بھی اسی شکل کا ہوگا، تو ہم اس ٹکڑے کو بھی اس دوسرے ہاتھ کی جگہ لگا دیتے ہیں۔ گوند کی مدد سے ہم اسے چپکا دیں گے، اور پھر اب ہم اس کے بعد اگلا ٹکڑا لیں گے۔ بتائیے کہ اس باقی دونوں ٹکڑوں کو ہم کہاں لگائیں گے؟ دیکھیے کہ اس ٹکڑے کو ہم کہاں لگائیں گے؟ جی ہاں، یہاں پیروں پر۔ تو ہم چلیے اسے گوند کی مدد سے چپکا دیتے ہیں، یہ اس کے ایک پیر پر لگ گیا، اور یہ دوسرا ٹکڑا اسے بھی ہم اگلے پیر پر لگا دیتے ہیں۔ چلیے گوند کی مدد سے ہم اسے چپکا دیں گے۔ اس طرح ہم الگ الگ کاغذ کے ٹکڑوں کو الگ الگ شکلوں کے استعمال کرتے ہوئے ایک دلچسپ سے لڑکے کی تصویر بنائے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کافی پسند آیا ہوگا۔ دیکھا بچوں، کس طرح سے ہم نے کاغذ کے الگ الگ شکلوں والے ٹکڑوں کو استعمال کر کے ایک اچھے سے شکل بنائی ہے۔ امید ہے آپ بھی اس طرح کی مشق اور مشغلہ اپنے گھر میں موجود کاغذ وغیرہ کے استعمال سے ضرور انجام دیں گے۔
تو چلیے اسی طرح کے اور مزیدار معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تصویر میں آپ کو الگ الگ شکلیں دکھائی دے رہی ہوں گی۔ دیکھیے یہ الگ الگ شکلوں والے گھر ہیں، جس کے اندر ہم نے پچھلی مرتبہ کی طرح ہی الگ الگ ٹکڑوں کو ملاتے ہوئے اس کی شکل بنائی ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس گھر کی شکل ان میں سے ملتی جلتی ہے۔ سب سے پہلے اس پہلے گھر کو دیکھیے، بتائیے کہ کیا یہ گھر اس گھر کے جیسا ہے؟ کیا اس کی شکل اس سے ملتی ہے؟ جی، اس کی چھت کو دیکھیے، کیا ان دونوں کے چھت ایک جیسے ہیں؟ ہاں، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر اس دوسرے گھر کو دیکھیں گے، کیا اس کی شکل اس سے ملتی ہے؟ دیکھیے ان دونوں کے چھت کیا ایک جیسے ہیں؟ ہاں، چھت ایک جیسے ہیں۔ اور پھر گھر کا باقی حصہ، جی غور کریے، کیا یہ باقی حصے بھی ایک جیسے ہیں؟ ہاں، یہ باقی کھڑکی دروازے وغیرہ بھی ایک جیسے ہی ہیں۔ تو چلیے ہم ان دونوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اب اس دوسرے گھر کو دیکھیے، اس کی شکل ان شکلوں میں سے کس کے ساتھ ملتی ہے؟ کیا یہ اس پہلے گھر جیسا ہے؟ دیکھیے ذرا سا، اس کی چھت کیا اس جیسی ہے؟ جی ہاں، یہ اس جیسا نہیں ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیا یہ دونوں ایک جیسی شکل والے ہیں؟ دیکھیے چھت، کھڑکی اور دروازے کیا یہ ایک جیسے ہیں؟ ہاں، ویری گڈ، یہ بھی ایک جیسی شکلیں ہیں۔ تو چلیے ہم ان دونوں کو جوڑ دیتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ گھر اور یہ گھر، یہ دونوں بھی ایک جیسی شکل کے ہیں، تو ہم ان دونوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ ویری گڈ۔ چلیے اسی طرح سے ہم ایک اور مشق کو انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو شکلوں کی ترتیب نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں سموسہ نما شکل رکھی گئی ہے پہلے، اور پھر گول گیند نما شکل، پھر واپس سے سموسہ نما شکل، اور پھر واپس گول گیند نما شکل۔ اس طرح ان دونوں شکلوں کو ترتیب سے ایک کے بعد ایک جمایا گیا ہے۔ بتائیے کہ اب اس سموسہ نما شکل کے بعد کون سی شکل آئے گی؟ جی بتائیے، گول گیند نما ہوگی، تو ہم یہاں پر اس کی شکل بنا دیں گے۔ اب بتائیے اس کے بعد اگلی شکل کون سی ہوگی؟ کیا واپس سے ہم گول گیند نما شکل بنائیں گے یا یہ سموسہ جیسی؟ ہاں، اس ترتیب کے حساب سے ہمیں اگلی شکل سموسہ نما شکل رکھنی ہے، تو ہم یہ شکل بنائیں گے۔ ویری گڈ۔ اسی طرح اس ترتیب پر بھی غور کریے، یہاں پر کیسی ترتیب ہے؟ سب سے پہلے گول گیند نما شکل لی گئی ہے، اور پھر یہ اینٹ جیسی شکل ہے۔ اس کے بعد پھر سے کون سی شکل؟ ہاں، گول گیند نما، اور پھر اس کے بعد جی اینٹ جیسی، اور پھر گول، اور پھر اگلی، ہاں ویری گڈ، اگلی شکل اینٹ نما ہوگی، تو ہم اینٹ نما شکل بنا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ترتیب کے حساب سے کون سی شکل آئے گی؟ ہاں ویری گڈ، گول شکل، تو ہم گول شکل بنا دیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح سے ترتیب کو پہچان کے ان کی شکلوں کی نشاندہی کی ہے۔ چلیے اسی طرح کے مزیدار اور مشغلے کو انجام دیتے ہوئے ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک مالا بنائی گئی ہے، جس میں بھی شکلوں کی ترتیب کو استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے ان موتیوں کی شکلوں کو، یہ گول ہے، اور پھر یہ موتی، یہ کون سے شکل کا ہے؟ ہاں، یہ پانسا نما شکل کا ہے، اور اگلی شکل پھر سے گول گیند نما، اور پھر اگلی، ہاں یہ پانسا نما شکل۔ اب بتائیے کہ اس ترتیب کے حساب سے اب اگلی شکل کون سی ہوگی؟ کیا واپس سے ہم یہ پانسا نما شکل رکھیں گے؟ جی نہیں نا، ہاں یہ گول شکل رکھیں گے۔ چلیے پھر اور اس کے بعد بتائیے مالا میں ہمیں اور کون سے موتی رکھنے ہوں گے؟ کیا گول یا پانسا نما؟ جی ویری گڈ، اگلا یہ ہوگا پانسا نما، اور پھر واپس سے ہم گول شکل رکھیں گے، اور پھر پانسا نما شکل۔ اس طرح ہم ترتیب سے جماتے ہوئے اس مالا کو مکمل کیے ہیں۔ اسی طرح اس مالا پر غور کریے،
یہاں پر ہمیں کیسے شکل کے موتی لگانے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو دیکھیے، جی یہ کیسی شکل کا ہے؟ ہاں ویری گڈ، یہ سموسہ جیسی شکل کا ہے۔ اور پھر یہ واپس سے پانسا نما شکل، پھر سے سموسہ نما شکل، اور پھر پانسا نما۔ اس کے بعد اگلا موتی کون سی شکل کا ہوگا؟ جی ویری گڈ، یہ ہرے رنگ کا سموسہ جیسا شکل، اور پھر اس کے بعد واپس سے ہم پانسا نما رکھیں گے، پھر سے ہرے رنگ کا، اور پھر سے یہ لال رنگ کا موتی ہوگا۔ اس طرح ہم نے اس ترتیب کو بھی موتیوں کے ذریعے سے مکمل کر لیا ہے۔ ویری گڈ، چلیے ایک اور آخری موتیوں کے ہار کو ہم ترتیب میں جماتے ہیں۔ یہاں پر الگ الگ شکلیں لی گئی ہیں، دیکھیے ان کی ترتیب پر غور کریے۔ سب سے پہلے یہ گیند جیسی شکل ہے، اور پھر اس کے بعد پانسا نما شکل، اور پھر یہ سموسہ نما، ویری گڈ، سموسے جیسی شکل، اور پھر واپس گیند جیسی شکل ہے جو ہم سب سے پہلے لیے تھے۔ اب بتائیے اس گیند جیسی شکل کے بعد کون سی شکل آئے گی؟ دیکھیے یہاں پر گیند جیسی شکل کے بعد کون سی شکل ہے؟ ہاں یہ پانسا جیسی شکل، تو ہم گیند کے بعد اگلا پانسا نما شکل رکھیں گے۔ اس کے بعد کون سی شکل ہے؟ جی یہ سموسے جیسی شکل، تو ہم اس کو اگلی بار میں لگائیں گے۔ اور پھر واپس اس کے بعد کون سی شکل آئی ہے؟ جی یہ گول، تو ہم اس کے بعد گول شکل لگائیں گے، اور پھر گول کے بعد یہ پانسا نما، اور پھر اس کے بعد یہ سموسے جیسی شکل۔ اس طرح سے ہم اس کو مکمل کر دیں گے۔ دیکھا بچوں کس طرح سے ہم نے الگ الگ شکلوں والے موتیوں کو استعمال کر کے ایک خوبصورت سا ہار تیار کیا ہے۔ اسی طرح آپ بھی الگ الگ چیزوں کو استعمال کر کے اس مشغلے کو انجام دے سکتے ہو۔ امید ہے آپ اپنے گھر میں یہ ضرور کوشش کریں گے۔ چلیے ہم سبق کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سبق کے اگلے حصے میں بڑھنے سے پہلے مجھے تھوڑی سی بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو کیا میں ان بسکٹس کو کھا سکتا ہوں یہاں پر؟ اگر آپ چاہو تو جی چلیے پھر میں ایک بسکٹ تو کھا لیتا ہوں کم سے کم۔ ارے یہاں پر جو بسکٹ ہے ان کی شکلیں بھی الگ الگ ہے، دیکھیے تو صحیح ان کی شکلوں کو۔ جی یہ دیکھیے یہ الگ شکل کا ہے، اور پھر یہ الگ شکل کا، اور پھر یہ الگ شکل کا۔ چلیے کھانے سے پہلے ہم اس کے ساتھ ایک کھیل انجام دیتے ہیں۔ کیا آپ کھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں تو چلیے پھر میں یہاں پر آپ سے ایک کھیل کھیلتا ہوں اور آپ میری مدد کریے گا۔ کھیل کچھ اس طرح سے ہوگا، یہاں پر الگ الگ طرح کے شکلوں والے بسکٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ان میں سے میں آنکھ بند کر کے آپ کے بتائی ہوئی شکل کا بسکٹ نکالوں گا۔ تو چلیے آپ تیار ہیں گیم کھیلنے کے لیے؟ جی تو بتائیے سب سے پہلے میں کون سی شکل کا نکالوں؟ گیند جیسا گول یا پانسا نما برابر؟ جی گیند نما۔ تو چلیے میں آنکھ بند کرتا ہوں اور اس میں سے بسکٹ نکالتا ہوں۔ سب سے پہلے کون سا مل رہا ہے یہاں پر؟ جی مجھے یہ بسکٹ ملا، کیا یہ گول ہے؟ دیکھیں گے اس کی سرحدوں کو۔ یہ گول تو نہیں دکھ رہا، یہ واپس رکھ دوں گا۔ دوسرا جی یہ، ہاں کیا یہ گول ہے؟ دیکھیں گے، جی یہ گول ہی ہے۔ بتائیے کیا میں نے صحیح نکالا ہے؟ ہاں چلیے اسی طرح ہم ایک اور بسکٹ کو نکالیں گے۔ بتائیے اس بار کون سا نکالوں؟ پانسا نما یا اینٹ جیسا شکل والا؟ جی اینٹ جیسی شکل والا۔ تو چلیے اس بار میں اس بسکٹ کو نکالتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کو واپس سے مکس کر دوں گا، اور پھر آنکھ بند کر لی میں نے۔ اب مجھے بسکٹ نکالنا ہے، کون سا؟ اینٹ جیسی شکل والا۔ دیکھیں گے کیا یہ اینٹ جیسی شکل کا ہے؟ یہ اس طرف سے اتنا لمبا ہے، اس طرف سے بھی اتنا ہی، یعنی یہ چاروں طرف سے برابر لمبائی والا دکھ رہا ہے۔ یہ اینٹ جیسی شکل والا نہیں ہو سکتا، تو پھر دیکھیں گے دوسرا کون سا ہے۔ کیا یہ
دیکھیں گے اس کی لمبائی یہ اوپر سے اتنا لمبا ہے، اور ہاں یہ یہاں پر سے اس کی لمبائی الگ ہے۔ جی شاید یہی ہوگا اینٹ جیسی شکل والا۔ ارے ہاں یہ بھی اینٹ جیسی شکل والا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے سب سے پہلے گول گیند نما شکل کا بسکٹ نکالا اور پھر اینٹ نما شکل کا۔ اس طرح آپ بھی الگ الگ شکل والے بسکٹ یا دوسری چیزوں کو لے کر اپنی آنکھ بند کریے اور ان کی سرحدوں کو محسوس کرتے ہوئے ان کی شکلوں کا اندازہ کریے، اور اپنے بھائی بہن یا دوستوں کے ساتھ اس کھیل کو ضرور کھیلیے گا۔ تو چلیے اس مزیدار کھیل کے بعد ہم سبق کے اگلے حصے میں ایک سوال کو حل کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہر صف میں الگ الگ شکلیں دکھائی دے رہی ہوں گی۔ اس کے اندر ان چاروں میں سے 3 شکلیں ایک جیسی ہیں اور ایک شکل الگ ہے۔ دیکھیے یہ اور یہ تینوں گیند نما شکلیں ہیں، اور یہ جو دوسری شکل ہے یہ ان تینوں سے الگ ہے۔ تو جو الگ شکل ہے اس پر ہمیں نشان لگانا ہے۔ چلیے ہم اس دوسری صف میں دیکھتے ہیں کہ کون سی شکل الگ ہے۔ یہاں پر یہ پانسا نما شکل یا کیرم بورڈ جیسی شکل ہے، یہ بھی اس جیسی ہی ہے۔ کیا یہ اس جیسی شکل ہے؟ ہاں یہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ شکل ان چاروں میں سے الگ ہے، تو ہم اس الگ شکل پر نشان لگائیں گے۔ اس طرح آپ اس صف میں دیکھیے، یہاں پر بتائیے کہ کون سی شکل الگ ہے۔ کیا یہ شکل اور یہ شکل ایک جیسے ہیں؟ جی ہاں الگ ہیں۔ تو یہ تینوں شکلیں ایک جیسی ہیں، اور یہ پہلی شکل اینٹ نما ان چاروں میں الگ ہے، تو ہم اس پر نشان لگائیں گے۔ اور پھر اس صف میں دیکھیے، بتائیے کہ کون سی شکل الگ ہے، پہلی یا دوسری یا تیسری یا پھر یہ چوتھی؟ ہاں یہ شکل یہ سب میں الگ ہے، تو ہم اس پر بھی نشان لگائیں گے۔ اور آخری صف میں ان میں بتائیے کہ کون سی شکل الگ ہے۔ جی ان دونوں کو دیکھیے، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھنے میں یہ دونوں تو ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ شکل یہ بھی ان دونوں سے الگ ہے، اور پھر یہ چوتھی شکل یہ بھی ان تینوں سے الگ ہے۔ تو یہ ساری الگ الگ آپ کو لگ رہی ہوں گی، لیکن ذرا غور تو کریے کہ یہ باقی تینوں شکلیں ایک جیسی ہی ہیں، جنہیں گھماتے ہوئے الگ الگ طرح سے رکھا گیا ہے۔ یہ اوپر کی جانب ہے تو یہ نیچے کی جانب پلٹا ہوا، اور یہ بائیں جانب پلٹی ہوئی شکل، یعنی یہ تینوں شکلیں ایک جیسی ہی ہیں لیکن انہیں الگ الگ طرح سے گھما کر رکھا گیا ہے۔ تو پھر یہ گول شکل ان تینوں سے الگ ہے۔ تو چلیے پھر اس کو ہم نشان لگا دیتے ہیں۔ تو بچوں اس طرح سے ہم نے آج ریاضی کی بنیادی اشکال جو ہم نے دیکھی، گیند نما اور پانسا نما، اور پھر اینٹ جیسی شکل، اور پھر سموسہ جیسی شکل، ان چاروں شکلوں کا اچھے سے مشاہدہ کیا اور ان میں فرق کو بھی سمجھا ہے۔ اور پھر ہم نے ان کے ذریعے سے کچھ اشکال بھی بنائی ہیں ریل گاڑی جیسی، اور اس کے علاوہ ہم نے اور دلچسپ کھیل اور مشاغل کے ذریعے سے بھی کئی ساری دلچسپ معلومات حاصل کی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں پسند آئی ہوگی اور یہ تمام باتوں کو آپ اچھے سے ذہن نشین رکھیں گے۔ تو چلیے ہم انہی سب کے ساتھ اس سبق کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں اگلے عنوان کے تحت۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔